سعید قاضی صاحب، یہ تو ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں الیکشن کبھی بھی شفاف نہیں ہوئے، اور ہمیشہ ہی ہر الیکشن کے بعد سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ جی بڑی ریگنگ ہوئی ہے، بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور جنرلی بھی یہی تاثر رہا ہے کہ جی کبھی بھی ہم نے 100% جو ہے وہ شفاف الیکشن نہیں کرایا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا ایک کنٹینیوٹی کا سسٹم ہے، اس لیے کوئی زیادہ حیرانی والی بات نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، دھاندلی کا جو معاملہ ہے، بھٹی صاحب کی رائے کا بڑا مجھے احترام ہے، لیکن یہ کہ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بالکل دھاندلی نہیں ہوئی۔ وہ کون ہیں؟ وہ جن کے حق میں ہوتی ہے، جو جیت جاتے ہیں، ان کے لیے وہ بالکل شفاف الیکشن ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور میں بات بتاؤں، الیکشن پوری دنیا میں جیری مینڈرنگ کا آپ نام لیتے ہیں۔ امریکہ کا الیکشن جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ ابھی تک اس میں جو ہے وہ 85 پرچے جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب پر بھی ہیں، مطلب وہ ہماری طرح اتنے جنرس نہیں ہیں۔ نہیں، ہماری حکومت ترقی کر گئی ہے، 200 پرچے ہیں، کیسا 85 کا؟ دیکھیں ان کی جمہوریت کو عرصہ بھی تو بہت زیادہ ہو گیا نا، تھوڑا ان کو آپ لیوریج دے دیں، مارجن دے دیں۔ تو اس لیے کوئی بھی الیکشن جو ہے اس بارے میں ہاں، لیکن کچھ ایسی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے، بے شمار وہاں لے دے ہوتی ہے اور بڑا گند بھی ہے، بہت سب کچھ ہے، لیکن الیکشن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ اور الیکشن اور وہاں کئی مہینے پروسیس چلتا رہتا ہے، 1.25 بلین کی آبادی ہے، تو اٹ از ویری ویری جو ہے اب اچھا پھر یہ بھی نہیں، یہاں یہ نہیں ہوتا کہ صرف الیکشن میں ہوتا ہے، یہاں تو ہم چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے انتہائی معزز ادارے جن کا ہم نام بھی نہیں یعنی ایک تکریم کے ساتھ لیتے ہیں، جن کی بڑی قربانیاں ہیں وطن عزیز کو آج اس مقام پر پہنچانے کے ضمن میں، تو ان کے بارے میں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہے، اللہ کرے اس دفعہ ایسا نہ ہو اور ووٹ اسی کا نکلے جس کو، لیکن اب تک کی جو بات ہے میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اب تک جس طریقے سے الیکشن کیمپین چلی ہے اس میں یہ پری پول جو سلسلہ چلا ہے، اس کے بعد پول کے دن، ڈیورنگ دی پول اور پوسٹ پول کیا ہوگا، میں نے زندگی میں جتنے الیکشن میں نے کور کیے ہیں یا دیکھے ہیں اس میں اتنا کنفیوز میں کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن قاضی صاحب، یہ جو ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، شفاف الیکشن حق تو ہے سب کا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام بھی اس میں سٹیک ہولڈر ہیں اس سارے پروسیس میں، یا بس یہ کوئی خانہ پوری ہو رہی ہے؟ دیکھو، عوام جو ہے نا، ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا پیوٹل ہوگا، اور پیوٹل اس طریقے سے ہوگا کہ یہ جتنی شکایتیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، یہ کوئی ہمارے ملک میں نہیں ہے، جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں ہم جانتے ہیں، جس طرح سے افریقہ کے ملک دیکھ لیں جہاں یہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریتیں کام کر رہی ہیں، لیکن عوام اگر ایک کام کریں کہ وہ ووٹ دینے آئیں، اور ووٹ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اگر کسی الیکشن کا خدا نخواستہ کہیں پر بھی دنیا میں ہم دیکھ لیتے ہیں رزلٹ کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو جو ٹرن آؤٹ ہے اس نے اس کو روک دیا۔ یہ آپ یہاں کے ضمنی انتخابات دیکھ سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی صاحب، جو آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو، ایک پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور ایک لوگوں کا جذبہ ہے اپنی جگہ، اس وقت آپ کا انالیسس کیا ہے؟ کیا 8 فروری کو واقعی کوئی سرپرائز مل سکتا ہے سب کو، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کم ملیں گی سیٹیں، یا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید بہت زیادہ، کس کو سرپرائز ملنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ابھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ان کو باہر لے کے آئیں گے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ خود بھی باہر رہ سکیں، کیونکہ ابھی پتہ نہیں بشیر صاحب کا کتنا دور ابھی رہتا ہے، تو ہم تو ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہوئی کہ دیکھیں what's happening on the ground، ہوا یہ ہے کہ پولیٹیسائز ہوا سماج 68-69 میں، اس کے بعد ڈی پولیٹیسائزیشن کا ایک دور چلا اور خوب بودم مچایا اس ملک کی جو ایک لبرل ڈیموکریسی تھی، لوٹ مار کا وہ نظام چلا، اور وہ چلتا رہا۔ عمران خان کا تھوڑا سا بخار تھا، مڈل کلاس تک اس کی تھی، ریاست مدینہ اکنامک پروگرام ان کا بھی کوئی نہیں تھا، پہلے بھی اور آج بھی کوئی نہیں، لیکن آف کورس ہی از ویری پاپولر۔ اب پرابلم کیا ہو گیا؟ پرابلم یہ ہوا ہے کہ جو آپ کا الیکٹیبل ہے، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، وہ بیچارے کو لگا کہ میں بستر مرگ پہ آ گیا ہوں، اور وہ جو الیکٹیبل تھا وہی سہارا تھا ان مستقل حکمران طبقات کا، اور میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ بدترین جمہوریت، بدترین اس لیے نہیں کہ میں مارشل لاء کو سپورٹ کرتا ہوں،
نہ جمہوریت کوئی نظام ہے، نہ مارشل لا کوئی نظام ہے، ایک استحصال کا نظام ہے جس کو چلانے کے دو طریقے ہیں۔ جب لوگ جمہوریت سے جوتیاں کھا کے بیزار ہو جاتے ہیں تو ایک ڈکٹیٹر کہتا ہے میں آ گیا انشاءاللہ میں سب سدھا کر دیا گا، میرا نام پرویز مشرف ہے، پھر وہی سارے فراڈی اس کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب اس سے لوگ بیزار ہوتے ہیں تو کہ نو جنو کڈو یار، پھر ادھر سے ایک جمہوری آ جاتا ہے شیروانی پہن کے، سارے فراڈی اس کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں اس کا مثال دیتا ہوں ڈاکٹر فرق سلیم کی، جنہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 42 سال سے 1700 بندے مل جل کے گھوم پھر کے آ رہے ہیں۔ تو جب کلاس رول کو خطرہ ہو گیا، حالانکہ عمران خان ہیز ناٹ پوزڈ اینی سیریس تھریٹ ٹو دی یہاں کے جو بڑے مالدار طبقات تھے، ان کے ساتھ بھی خسرو بختیار تھے، 100 بلین کا ان پر بھی کیس تھا۔ اب ہوا یہ کہ پاکستانی سماج چارج ہو گیا اور 3 4 6 دہائیوں بعد چارج ہوا۔ اس نے جو کہتے ہیں نا الارمز بیل، یہ اوپر چلے گی اوپر تک، رولا بن گیا، ہن کی کریے؟ تو ہم نے دیکھا جتنا فساد تھا کانسٹیٹیوشنلزم کا، ہیومن رائٹس کا، تو ہمیں پتہ چلا ہمارے مستقل حکمران طبقات نے بتایا کہ حضور اب ہم یہ کانسٹیٹیوشن اور ہیومن رائٹ کا تکلف جو ہے تھا پہلے بھی تک نہیں، لیکن آپ تو آپٹیمسٹک لگ رہے ہیں، بات آپ نے سٹارٹ کی تھی جیسے آپ مایوس ہیں، لیکن اس لیے ہوں کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے یہ تو۔ دیکھیں وائی آئی ایم آپٹیمسٹک کہ گلی جاگ رہی ہے، کھیت پھر جاگا ایک دفعہ، کیونکہ 35-40 سال سے میں اس صحافت میں ہوں اور ہم نے یہ ڈیپولیٹائزیشن کا دور دیکھا، ہم نے اس میں یہ اودم مچایا جمہوریت کے نام پہ، جو یہاں بزنس امپائر کھڑی کی، یہ سارے جو نوسرباز آئے اور یہ جو بکیوں کے پیسوں سے چلتی رہی جو آپ کی، اور یہ جو قبضے کے پیسوں سے آپ کی جو جمہوریت فنڈ ہوتی رہی، یہی ہوا نا، مارشل لا میں بھی یہ ہوا، بعد میں بھی یہ ہوا۔ اب ہوا یہ کہ سماج ڈھونڈ رہا تھا، عمران خان بیکیم اے پوائنٹ آف ریفرنس، وہ جو ایکیومولیٹڈ اینگر تھی، وہ جو ان لوگوں کے جرائم تھے ان کے خلاف ایک ری ایکشن کے طور پہ عمران I'm sorry to say that I'm saying a very unpopular thing کہ عمران کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں ہے، وہی پرائیویٹائزیشن، وہی نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ، وہی ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے تو ککھ نہیں، مگر لوگوں نے کہا کہ یار یہ بار بار 35-40 سال سے جو ہماری کھال کھینچ رہے ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو۔ ہم نے کہا ہاں بھائی آ جاؤ، کہانی آگے تو بڑھے، کیونکہ 77 سے لے کے اب تک تو کہانی رکی ہوئی تھی۔ اب میں آخری بات کر کے کنکلوڈ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو مقتدر اور مستقل طبقات ہیں انہیں عمران کا مشکور ہونا چاہیے۔ کیوں؟ عمران نے بات روکی ہوئی ہے ریاست مدینہ تک، میں ٹھیک کر لوں گا اس فرسودہ ٹوٹے پھوٹے روٹن نظام کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے سٹیٹس کو، یہ بجائے اس کے کہ اس کے پیچھے پڑے، اس کا شکر ادا کریں اور بھائیہ تم ہی آئے ہیں، کیونکہ ڈریں اس سے جو اس کے بعد آ سکتا ہے، جو یہاں کے ملکیتی رشتوں کو چیلنج کرے گا، جو یہاں کے اس نظام کو چیلنج کرے گا۔ لیکن قاضی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو میں ذرا اگر آسان الفاظ میں